آپ اسلاف ہوتے تھے وہ نماز کے کتنے شوقین تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے. ہمارے اکابر دیوبند جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، فقیہ اللہ سرد مولانا اشم گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، دیگر بڑے بڑے حضرت وہ سارے انہی کے مرید تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے، بعض اوقات ترنگ میں آ کے کوئی نہ کوئی بات کہے جاتے. ایک دفعہ ترنگ میں آ کر کہا میاں اتنی بڑی جنت کا کیا کریں گے، ہمیں تو اتنی جنت مل جائے کہ اس میں مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں ہمارے لیے کافی. سیر اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی نے ثابت بنانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ان کا واقعہ لکھا ہے. ثابت بنانی رحمہ اللہ نماز کے بڑے شوقین تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی مسجد کا کوئی چپا نہیں چھوڑا تھا جہاں انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، کوئی ستون نہیں چھوڑا جہاں نماز نہ پڑھی ہو، تاکہ قیامت میں یہ ہر زمین گواہی دے. اور جب کسی محلے میں کسی سے ملنے جاتے پہلے اس محلے کی مسجد میں جاتے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے. اتنے نماز کے شوقین تھے. تو شوق کی بات ہے وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے نماز کا اتنا شوق ہے، اگر تو قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کا موقع دے تو مجھے وہ موقع دینا کہ میں قبر میں بھی نماز پڑھوں. تو جب ان کو دفنایا گیا اللہ کی طرف سے اللہ بعض اوقات قبر کا عذاب بھی دکھا دیتا ہے، بعض اوقات قبر کی نعمتیں بھی دکھا دیتا ہے. ویسے غیب کا معاملہ ہے، اللہ نے معاملہ چھپایا ہوا ہے. تو جب ان کو دفن کیا گیا اوپر پتھر وغیرہ لگائے گئے تو کسی کی ٹانگ وغیرہ لگی ہوگی، کوئی قبر کا پتھر وغیرہ کوئی جگہ کھل گیا، دیکھا ثابت بنانی رحمہ اللہ اندر نماز پڑھ رہے. اللہ نے وہ دعا قبول کر. یہ ہمارا کابر بزرگ. نماز چھوٹنے کا یہ حال ہو کما وترا، حدیث میں آتا ہے اہلہ و مالہ. ایک نماز چھوڑنے پر تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے گویا تمہاری اولاد کہیں گم ہوگی، تمہارا مال کہیں گم ہو گیا. کبھی آپ پارک میں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں بچہ آپ کا چھوٹا کھو جائے، کیسی پریشانی ہوتی ہے. پوری رات روتے ہو، ہر جگہ اعلان کرواتے ہو، نیند نہیں آتی، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. یا جاتے ہوئے راستے میں کس نے موبائل چوری کر لیا، کسی نے جیب کاٹ لیا. کراچی والا تو ہر آدمی اس تجربے سے گزرا ہوگا. کتنی پریشانی ہوتی، رات کو نیند نہیں آتی، میرے حق حلال کا مال تھا اڑا کے لے گیا. نماز چھوٹنے پر حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایسا غم ہونا چاہیے، ایسی پریشانی ہونی چاہیے. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں. کتنا بڑا ہمارا محلہ ہے، کتنے لوگ ہوں گے. عید میں دیکھو جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کی، رمضان میں دیکھو جگہ نہیں ہوتی تھی، اوپر چھت ہمیں کھلوانی پڑتی تھی. اور اب حال دیکھ لو کیا حال. کتنے لوگ ہیں جو بھی مزے کر رہے ہیں، عیشی کر. یہ حال ہونا چاہیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، دارالعلوم دیوبند کے محدث گزرے، بہت بڑے 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 ائمہ ان کے پاس حدیث کا درس لینے جاتے تھے. ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ تھا، کوئی جلسہ تھا، کوئی پروگرام ہوگا جیسے ہمارے یہاں پروگرامات ہوتے ہیں. تو نماز کے بعد دیکھا لوگوں نے ان کو کہ بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان سے. تو کسی خادم نے کسی ساتھی نے پوچھا حضرت خیر تو ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی جلسے کی تھکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کیا ہوا؟ ظاہر ہے بڑا جلسہ ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی، کس نے کچھ کہہ دیا، کیا ہوا؟ کہا نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جلسہ بھی الحمدللہ کامیاب ہوا، اچھا ہوا. لیکن جلسے کی مصروفیات کی وجہ سے آج 30 سال بعد پہلی دفعہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے. مجھے اس کا غم. یہ ہمارے آبا و اجداد، یہ ہمارے بڑے تھے، آج ان کا نام لیتے، یہ ایسے بڑے نہیں بنتے. اور آج ہمارا کیا حال ہے. تکبیر اولیٰ میں تو کس سے مطالبہ بھی نہیں کرتا، ہمارا اپنا یہ حال ہے. نماز پڑھنے کے لیے آج ہے بہت بڑی بات، نماز پڑھنے کی. تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جو نماز ہے سلیم بن صفوان بن سلیم، امام ذہبی نے ان کا واقعہ لکھا ہے سیر اعلام نبلاء کے اندر. یہ سردیوں میں چھت پر نماز پڑھتے تھے، سخت سردیوں میں، عرب کی سردیاں بھی سخت ہیں. اور گرمیوں میں نیچے نماز پڑھتے تھے. ہماری طرف پنکھے نہیں ہوتے تھے، ایگزاسٹ نہیں ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے. کیوں کہ سردیوں میں اوپر سردی لگے گی، نیند نہیں آئے گی، نماز پڑھوں گا مزے سے. اور گرمیوں میں نیچے صحیح گرمی ہوتی، نیند نہیں آئے گی، گرمی میں کس کو نیند آتی ہے تو نماز پڑھوں. یہ لوگ تھے، یہ شوق اور ذوق. اور آج ہمارا کیا حال، آج ہمارے کیا مسئلے.